بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جناب آج میں اٹک میں مولانا اسماعیل صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور اتفاق سے رات جو ہے وہ شب بارات کی ہے، آنے والی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ خوابوں کی تعبیر پہ بھی ان کا ہے، سمجھ بوجھ ہے انہیں، تو ان سے اس بارے میں تھوڑی سی معلومات لیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب مجھے سب سے پہلے تو آپ سٹارٹ کریں گے شب بارات سے، اس پہ ایک دو باتیں ہمیں بتائیں، اور پھر میرا مین جو سبجیکٹ ہے وہ خوابوں کی تعبیر ہے، اس پہ آپ سے بات کریں گے. بسم اللہ کریں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میاں ضیاء صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا اجر عطا فرمائے. اب شب برات جو ہے، ابھی آج رات جو آ رہی ہے یہ شب برات کی رات ہے، تو اس میں عبادت کرنا اور صبح کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے. ہمارے مشائخ اور علماء اس کو مسنون کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں. جی. تو اس رات کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، اس میں عبادت کی جائے، اور صبح کا روزہ والی رات ہے. تو اب دیکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کوئی ایسا موقع جو بابرکت موقع ہو اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. صحیح. اور اس میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگیں، توبہ کریں. اور ہمارے بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وظیفہ جو ہے ان حالات کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو زیادہ پڑھا جائے. سبحان اللہ. اور اسی طرح جو ہے کھاتے پیتے وقت، مثال کے طور پر کھانا کھا رہے ہیں، کھانے سے پہلے، گھر سے نکلنے کے بعد، تو اس میں یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جی. یہ ہم پڑھیں، کھانے سے پہلے پڑھیں سبحان اور اللہ. گھر سے نکلنے کے بعد بھی اس کو پڑھیں. صحیح. تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا کہ کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی. اسی طرح جو ہے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد جو ہے ہم پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں اور اپنے بچوں پر بھی دم کریں، تو اس سے بھی ہم جو ہے یہ وبا ہے یا یہ اللہ کا عذاب ہے، جی. اس سے ہم محفوظ رہ سکیں. دوسرا یہ کہ آج کل لوگ اس یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس میں یہ کر رہے ہیں کہ بھئی مزاحیہ چیزیں پھیلا رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں. یہ بہت ہی برا ہے. اگر ہو سکتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہو اور ہم خدا نخواستہ مزاح کر رہے ہیں اور یہ ہم کوئی آ کر گھیر لے، تو اس میں مزاحیہ چیزیں اور ان چیزوں سے ضرور بچا جائے. اللہ نہ کرے. جی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. تو پہلی قومیں ایسی تھیں کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے یا اڑاتے تھے وہی چیز ان کو گھیر لیتی تھی. صحیح. تو اس سے جو ہے ہم اپنے آپ کو ضرور ہی محفوظ رکھیں کہ یہ مزاح سے جو ہے بچا جائے. صحیح. تو یہ جو چند ایک باتیں میں نے بتائیں کہ ان چیزوں کا کھانا کھانے سے پہلے، گھر سے نکلنے کے بعد یہ جو دعا ہے اس کو پڑھا جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ جو ہے اس کا ورد رکھا جائے. اور بڑے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی استغفار کی کثرت کی جائے، فرض چیزیں جو ہیں ان کی پابندی کی جائے، اور یہ جو وبا پھیلی اس کا تذکرہ بہت زیادہ نہ کیا جائے، تو یہ بہت ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا. تو میرا شعبہ تو چونکہ خواب کی تعبیر سے ہے، تو اس میں کام کرتا ہوں. مختلف علماء کے شعبے ہوتے ہیں. تو مولانا صاحب میں جی تھوڑا سا ذرا وہ آپ کو تھوڑا سا خفا نہیں ہونا، میں آپ کو تھوڑا سا جی کاٹوں گا. جی جی آپ کو کاٹنا تو نہیں چاہیے کیونکہ آپ علماء ہیں، لیکن یہ ہے کہ بات چیزیں ایسی ہے کہ میں آپ کی توسط سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں وہ کاٹ رہا ہوں جی جی کہ ہم خوابوں کی تعبیر کی طرف آتے ہیں، لیکن ذہن میں یہ سوال آ گیا اس وبا کی اس سے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ قرآن پاک کھولیں، میں نے خواب دیکھی ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قرآن پاک کھولیں، اس کے فلاں پارے میں بال پڑا ہوا ہے، وہ آپ اس کا پانی پئیں. کوئی کہتے ہیں فلاں اس کی ورد کریں، ایسے ہی ہوائی. جی جی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہر وبا کے لیے یا ہر چیز کے لیے ہر بندے کے خواب میں تو نہیں آتے. وہ تو ان کی تو بہت بڑی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں جن کے خوابوں میں کہیں وہ شاید زندگی میں آپ آتے ہیں. تو وہ کیا آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ مناسب ہے، یہ ٹھیک ہے، یا ان چیزوں سے بچا جائے اور استغفار کیا جائے اور نمازوں کی یہ پابندی جو کی جائے؟ دیکھیں نا، جو میں نے ابھی چند چیزیں ذکر کر دی ہیں، ہمارے بڑے جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب کی چند باتیں میں نے اس میں ذکر کر دی ہیں. جی. اسی طرح اور جو ہمارے مشائخ ہیں ان کی چند باتیں میں نے اپنے پاس سے کوئی ذکر نہیں کی، انہی کی باتیں سے ذکر کر دی ہیں جو میں نے سنی تھیں. صحیح. تو
اب یہ جو بال ہے یا اس قسم کی چیزیں، ہمیں ان کی طرف نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حکم کیا ہے، قرآن و سننا قرآن و سنت کیا ہے. صحیح. ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور ہمارے بڑے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی طرف توجہ کریں، قرآن و سنت، اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں. صحیح. ہاں حافظ صاحب، مولانا صاحب بہت سارے علماء مختلف چیزوں میں اپنی مہارت رکھتے ہیں یا ان پہ ان کا پورا وہ ہوتا ہے. جی 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 جیسے بعض تبلیغ، بعض جو ہے نا بعض مختلف چیزیں. تو آپ کا خواب کی تعبیر پہ آپ کا تجربہ ہے اور میں نے خود محسوس کیا ہے. جی جی. کیا کہیں گے آپ؟ یہ خواب دیکھنا جو ہے یہ ہر بندہ بس خواب دیکھ لے گا اور بس اس کی تعبیر کرے گا، یا کیا اس کا کوئی خاص ٹائمنگ کے کار ہے؟ آپ کیا خواب کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہوتا ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کو کچھ اس پہ تجربہ ہو چکا ہوتا ہے، مختلف لوگوں کی خوابیں سن کر اس سے ان کو تجربہ ہو جاتا ہے کہ اس خواب کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ ہو سکتا ہے، یہ اس کا اس طرف اشارہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ خواب جو ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے بھی خواب دیکھیں تو اس کا بھی مطلب ہوتا ہے، اسی طرح بڑے دیکھیں تو اس کا تو ضروری مطلب ہے. دن کا کوئی خواب دیکھا تو اس کا بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور رات کا خواب جو ہے وہ زیادہ سچا ہوتا ہے. اور خصوصاً جو خواب دیکھا جاتا ہے آخری وقت میں، رات کے آخری حصے میں، صبح کے قریب دیکھا جاتا ہے یا رات کے آخری حصے میں دیکھا جاتا ہے، اس کا بہت ہی مطلب ہوتا ہے اور یہ بہت ہی سچا خواب ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں خواب میں ہوتی ہیں. اور خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ اس کو کہا جاتا ہے. صحیح. نبوت تو منقطع ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. جی بالکل، تو یہ ہمارا ایمان ہے. ہاں، لیکن یہ مبشرات جو ہیں، یہ خواب جو ہیں، یہ لوگوں کو آئیں گے. یہ بھی نبوت کا حصہ ہے، نبوت نہیں ہے لیکن نبوت کا ایک حصہ ہے. تو اس سے مختلف چیزیں جو ہیں، آئندہ آنے والی چیزیں وہ سامنے آتی ہیں کہ آئندہ کیا حالات آنے والے ہیں. تو یہ چیزیں جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، پھر میں مطالعہ کرتا ہوں اور اللہ کی رحمت سے لوگ مطمئن ہوتے ہیں، پھر دوبارہ مثال کے پوچھتے طور ہیں. پہ بات کاٹ لے کر ٹائم میں زیادہ کچھ حاصل کر اب جانے لگے ہیں. جی 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 تو یہ ہے کہ اب ایک بندہ جو ہے خواب میں دیکھ لیتا ہوں اور آپ کو میں خواب سناتا ہوں کہ جی فلاں، تو اس کی کوئی خاص ٹائمنگ ہے کہ اس ٹائمنگ میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر آپ اپنی ٹائمنگ میں دیکھیں گے، مجھے بتائیں گے، یا جس وقت منہ اٹھا کے بس میں آپ کو کال کر دوں گا اور آپ بتا دیں گے؟ ہاں، صبح کا وقت جو ہے یہ بہت ہی اچھا ہے. صبح تقریباً 12 بجے تک جو ہے اگر پوچھا جائے. رات کو پوچھنا بھی جائز کہتے ہیں علماء، رات کے وقت بھی. یہ جو صبح کا وقت ہے، صبح سے لے کر نماز کے بعد سے لے کر اپنا اس تک تقریباً 12 بجے تک، یہ بہت ہی اچھا وقت ہے. خواب کی صحیح. تعبیر پوچھی جائے، زیادہ صبح ہو تو اور بھی اچھا ہے صحیح. کہ اس میں دماغ تازہ ہوتا ہے، اور سننے والے کا بھی، سنانے والے کا بھی، اور دونوں جو ہے اس میں مطلب تک پہنچنے میں بھی آسانی ہوتی. میں بھی اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ صبح پوچھیں. جی جی. تو اللہ کی رحمت سے جو لوگ کوئی اگر سیکھنا چاہے تو اس کی ہم کسی وقت انشاءاللہ اللہ پاک مجھے توفیق عطا فرمائے تو اس کی کوئی کلاس بھی ہم لگائیں گے کہ یہ عام لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں اس علم کو. تو انشاءاللہ موقع ملا تو میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ اس کو سکھانے کے لیے بھی ہم کوئی وقت رکھیں گے. حافظ صاحب، میں ایک ذہن میں ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ کہ ابھی الحمدللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو روزے آ رہے ہیں رمضان. جی جی جی. تو آپ یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ اس میں ایک خاص ٹائمنگ رکھ لیں کہ فلاں ٹائم میں جو ہے نا اس چیز پہ، روزے پہ یا اس کی سنتوں یا فرضوں یا اس کی جو مختلف وہ ہیں اس پہ میں بات کروں گا اور آپ لوگ اس سے سیکھ لیں؟ یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں؟ جی جی، بہت اچھا ہے. یہ تو صبح اگر نماز کے وقت کا ٹائم رکھ لیا جائے تو میرے خیال سحری کر لینے کے بعد یا صبح تھوڑا دین کی بات سن لیں تو یہ بہت اچھا ہوگا. باقی ظہر کے بعد بھی ٹھیک ہے، کے وقت بعد تو وہ یہ ہے کہ کیا
آپ کا نمبر ہم اس پہ دے سکتے ہیں کہ آپ کا نمبر دیں اور اس پہ بندہ آپ سے پوچھ سکے جی جی آپ یا آپ کو نمبر میسج کر دیں؟ ہاں واٹس ایپ کا نمبر بھی ہے یہی اسی یہ آپ دے دیں تو صبح سے لے کر جو ہے تقریباً 12 بجے تک جو ہے اس کو انشاءاللہ جو پوچھیں گے تو میں بتانے کے لیے حاضر ہوں. ہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں پھر میں ان کو کہتا ہوں آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں جس میں 10-15 منٹ کا یا آدھے گھنٹے کا یا کم یا زیادہ ٹائم میں پھر آپ وہ مجھے فون کر لیتے ہیں تو پھر میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے. تو کیونکہ یہ ایک علم ہے اس میں تھوڑا سمجھ بوجھ کر اچھی طرح اس کے بعد ہی جواب دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ فوراً ہی جواب دے دیا ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جی 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 تھینک یو جی جزاک اللہ. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. اور ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کرے کہ ہمارے اس ملک سے یہ مصیبت اور مسائل ختم ہوں آمین. اور ہم امن کی طرف جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.